بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک نیا عنوان شروع ہوگا، باب ما جاء فی من یبول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے متعلق روایت۔ حدیث نمبر 45، ابو حنیفة عن منصور عن ابی وائل عن حذیفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول على سباطة قوم قائما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر بول فرماتے ہوئے دیکھا۔ حدیث کی شرح، اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا، یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی کیونکہ کوڑے پر ہر جگہ نجاست ہی ہوتی ہے، یا پاؤں شریف میں زخم یا بیٹھنے میں درد تھا جس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مفید تھا۔ اطباء کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر انگارے پر پیشاب کرنا 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ مرقاہ اشعۃ اللمعات سے یہ بات مروی ہے۔ خیال رہے کہ اس موقع پر سرکار اونچی جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے جس سے پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رہے ہوں۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، پخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے، یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، یا سایہ جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا راستے میں، یا جس جگہ مویشی بندھے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب پخانا مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اونچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ گرے یہ ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لے یا گھڑا کھود کر پیشاب کرے۔ مسئلہ نمبر 5، کھڑے ہو کر یا لیٹ کر کیا یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نیز ننگے سر پخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے۔ یوں ہی کلام کرنا مکروہ ہے۔